کامیابی اور ناکامی کوئی معنی نہیں رکھتی آخرت کی کامیابی اور ناکامی کے مقابلے میں۔ اصل آدمی کامیاب وہ ہوگا جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا، اصل کامیاب وہ ہے۔ یہ دنیا کی کامیابی اور ناکامی تو سرسری ہے، وقتی ہے۔ کارخانہ کائنات اللہ نے اس طرح بنایا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی ڈسپینسر ہے، کوئی گاڑی کا مالک ہے، کوئی ڈرائیور ہے، کوئی پانی پلانے والا ہے، کوئی پینے والا ہے، کوئی خادم ہے، کوئی مخدوم ہے۔ یہ دنیا کا کائنات کا نظام اس طرح بنا ہے۔ کوئی کامیاب ہوتا ہے، کوئی ناکام ہو جاتا ہے، لیکن اس کامیابی اور ناکامی کی کوئی حقیقت نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں۔ اصل کامیابی اور ناکامی کا پتہ چلے گا قیامت کے دن۔ وہاں نہ دولت دیکھی جائے گی، نہ عہدہ دیکھا جائے گا، نہ نسب دیکھا جائے گا، نہ شکلیں دیکھی جائیں گی، نہ ماں باپ دیکھے جائیں گے۔ وہاں ہر شخص انڈیویجولی، انفرادی طور پہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اور اس کا عقیدہ اور اس کے اعمال کا محاسبہ کیا جائے گا۔ اگر تو عقیدہ غلط ہے، سارے اعمال کے اوپر لکیر پھیر دی جائے۔ اگر عقیدہ ٹھیک ہے تو پھر اعمال کو تولا جائے۔ بس جس کے اعمال صالح زیادہ ہوں گے بس وہ کامیاب ہوگا، وہ جنت میں چلے گا۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی ہے اور سعی اور محنت یہ کرنی ہے کہ ہم اصحاب الجنہ میں سے بن جائیں، اور وہاں یہ دنیا کی چند روزہ زندگی ہے، جو نعمتیں نہیں ملتی پریشان ہو جاتے ہیں، وہاں ہر چیز اپنی طبیعت کے موافق اور اللہ کی رضا کے ساتھ، اور ہر چیز ملے گی ایسی کہ جو کبھی آدمی تصور نہیں کر سکتا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی جنتیوں اور جہنمیوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیں گے۔ سلام قول من رب الرحیم، سلام بھیجا جائے گا رب رحیم کی طرف سے۔ وامتاز اليوم ایھا المجرمون، اور مجرموں کو کہا جائے گا کہ آج کے دن علیحدہ ہو جاؤ۔ آج پتہ چلے گا کہ دنیا کی گرمی میں روزے رکھنا اور مصروفیات کے اوقات میں وضو کرنا اور اللہ کے آگے ماتھا رکھ دینا زمین کے اوپر، اور گہری اور ٹھنڈی نیند چھوڑ کے بستروں سے الگ ہو کے تہجد کے لیے اللہ کے آگے کھڑے ہو جانا، اور بڑے سے بڑی مصیبت کو برداشت کر لینا اور جھوٹ نہ بولنا، اس کا کیا مول میں آج ڈالتا ہوں۔ جنتی تمہیں پتہ چل جائے، اور وہاں کہے گا ہائے ہائے کاش ہوتا کہ ساری زندگی مجھے ڈینگی ہی چڑھا رہتا، آج تو 8 دن کے بخار میں قوم پوری بلبلا اٹھی۔ جنت میں جو انعامات ملیں گے، ایک رات بخار کے موافق اتنی نعمتیں ملیں گی، تو کہتے ہیں جنتیوں کو کوئی حسرت نہیں ہوگی بجز اس وقت کے جو امن و عافیت کے ساتھ دنیا میں گزر گئے۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کے اوپر اتنے انعامات ملیں گے کہ آدمی کو میں نے گھنٹوں اور دنوں اور سالوں کے اعتبار سے وقت ضائع کر دیا، ہائے کاش میں سویا کیوں نہیں، ہائے کاش میں سویا کیوں، جاگتا رہتا اور اللہ کا ذکر کرتا رہتا۔ ایک دفعہ تیسرا کلمہ پڑھتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو ایک گھوڑا پیدا کر دیا جاتا ہے، ایک درخت لگا دیا جاتا ہے جنت کے اندر۔ ایک گھوڑا اگر اس کے سائے کے ارد گرد بھاگے تو بوڑھا ہو جائے، واپس اپنی جگہ نہ پہنچے۔ ایک دفعہ تیسرا کلمہ پڑھتا، اور بعضی روایت میں آتا ہے 500 سال تک سفید عربی گھوڑا بھاگتا رہے تو اس کا سائے کو پورا نہیں کر سکتا۔ ایک دفعہ تیسرا کلمہ پڑھنے سے اتنا بڑا انعام ملتا ہے، تو کتنے ہزار دفعہ روز کا تیسرا کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ اور ایک یتیم بچے کے سر کے اوپر صرف یہ تصور کر کے کہ یہ بچہ یتیم ہے اور اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، صرف شفقت کے ساتھ، کچھ دیا لیا نہیں، صرف شفقت ہے، تو جتنے اس کے سر پہ بال ہیں ان سب بالوں کے برابر اس کو نیکی ملے گی۔ اور جو دمبا ذبح کر دیا قربانی کے اوپر، تو اس کی کھال کے اندر جتنے بال ہیں اس سب بال کے موافق نیکی ملے گی، اور اس کا خون اور اس کا وہ جو فضلہ ہے اور اس کی آلائش ہے
سب کو اعمال نامے میں تولا جائے گا، تو ایسے نیکیوں کا اجر ملے گا۔ جنت میں اللہ تبارک و تعالی بہت قدر کرنے والے ہیں، لیکن کوئی قدر کروانے والا بھی تو نا، اس کو اللہ کا احساس بھی تو ہو، ادراک بھی تو ہو کہ اللہ کو ناراض کرنے کا کتنا نقصان ہے۔ جو میں کسی کی دل آزاری کر رہا ہوں، ریزنز واٹ ایور، کسی وجہ سے بھی کسی کی دل آزاری کی ہے، تو عرش الہی ہلنے لگ گیا، عرش الہی اسی وقت ہلنے لگ جاتا ہے کہ اے اللہ کسی زیرو کی دل آزاری ہوئی ہے، اس میں کافر اور مومن اور منافق اور جانور اور پرندہ کچھ بھی ہو، اس کا دل کو توڑنا اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور کسی مسلمان کو ایذا پہنچانا، جسٹ ایذا کیا ہے؟ جیسے آپ جا رہے ہیں اپنے ٹریفک میں، اپنا اللہ اللہ کر، پیچھے کسی نے ہارن بجایا، ایک آپ نے مڑ کے دیکھا، یہ ایذا ہے۔ ایذا کا مطلب یہ نہیں کہ سر میں ڈنڈا مار کے سر پھاڑ دیا ہے۔ ایذا کا مطلب ہے مسلمان کو تکلیف پہنچانا، کوئی بات ایسی کر دینا کہ اس کے رنج پہنچ جائے۔ اس سے بڑا گناہ ہے جیسے کسی نے خانہ کعبہ کی دیوار کو گرا دیا۔ اب سوچے تو صحیح کہ کیسا معاشرہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشکیل دینا چاہتے تھے۔ آج ہم اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، ان کے اوپر ظلم اور تعدی اور ان کو ناپسندیدہ باتیں۔ آج ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں، سارے بھائیوں کے ساتھ۔ آج ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں، جنہوں نے پالا اور پرورش کی۔ ایک آدمی تھا، روایت میں آتا ہے اس کی ماں معذور تھی اور وہ اس کو کندھوں پہ اٹھا کے طواف کروا رہا تھا۔ تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے اپنی ماں کو حج کروا دیا، اب اس کا حق ادا ہو گیا۔ نیک آدمی تھا ولی اللہ۔ تو اس نے دل میں سوال کیا اللہ سے کہ اللہ جو میرے ماں کے احسانات تھے وہ میں نے اس کا حق ادا کر دیا۔ تو اس کو اللہ نے دل میں ڈالا کہ جو ایک سردیوں کی رات جب تو پیشاب کر دیتا تھا اور وہ تجھے سوکھے پہ لٹا دیتی تھی اور خود گیلے پہ لیٹ جاتی تھی، اس ایک رات کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ ابھی اتنے بڑے حقوق ہیں ماں باپ، اور جو اپنے پیٹ میں اٹھائے پھرتی ہے 9 مہینے، اس کا تو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا کتنی بڑی اس اذیت اور اس میں سے محنت میں سے گزرتی ہے۔ اور پھر پیدائش کے دوران جو اس کو تکلیف پہنچتی ہے، اتنی تکلیف پہنچتی ہے کہ انسانی جسم اس سے زیادہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ اس سے زیادہ تکلیف ہو تو ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس تکلیف کو برداشت کرتی ہے، اور پھر جیسے ہی بچے کو دیکھتی ہے ساری تکلیف بھول جاتی ہے اور اللہ اس کے دل میں بچے کی محبت ڈال دیتی ہے۔ اور پھر 2 سال اس کو اپنا دودھ پلاتی ہے، اور دودھ پلانا ایسا ہے کہ اس میں اس کی طاقت خرچ ہوتی، جیسے خون نکل رہا ہے جسم میں سے، ایسے دودھ ہے۔ اس کا ایک محنت ہے، ایک تواتر کے ساتھ، اور پھر وہ پالتی ہے۔ کس طرح پالتی کو تصور کر سکتا ہے؟ ماں کی کتنی بڑی قربانی ہے اور کتنی آسانی سے اس کی آگے بول پڑتا ہے۔ قرآن نے کہا وہ جناح الذلہ، مفسرین نے کہا جناح الذلہ کا کیا مطلب ہے کہ اپنے کندھے جھکا کے رکھو۔ جیسے ایک پرندہ زخمی ہو جاتا ہے تو ذل کہتے ہیں پروں کو، تو وہ پر پھینک دیتا ہے، گردن گرا دیتا اور زمین پہ آ جاتا ہے۔ جناح الذلہ کا یہ مطلب ہے کہ کندھے نیچے کر لو، گردن کو جھکا دو، سارے ہتھیار پھینک دو، جو مرضی ہو کہے کو ٹھیک ہے، آمنا وصدقنا۔ بس اللہ اور رسول کی نافرمانی کا حکم کرے تو حکم نہیں ماننا، لیکن بولنا پھر بھی اس کے آگے نہیں، بولنا پھر بھی اس کے آگے نہیں ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ، ان کی والدہ سکھنی تھی، قرآن کی تفسیر انہوں نے لکھی ہے، تو ہر جمعے کو ماں کو ملنے جاتے تھے، تو جاتے ہی وہ گالیاں دینا شروع کر دیتی اور جوتی اتار لیتی۔ امامہ سر پہ باندھا ہوا، امامہ اتار کے سر آگے کر دیتے تھے، 5-7 جوتیاں مارتی کہ تم نے اسلام قبول کر لیا۔ ہزاروں ان کے مریدین تھے، اور صاحب تفسیر قرآن کی تفسیر لکھی ہے، سلسلے میں چلاتے تھے،
شاگرد بھی تھے تو سارا آگے کرتے جودیاں 5 ہاتھوں سے مارنا کہ تو نے میرا دھرم بھرشٹ کر دیا. ہماری نسل میں سے کسی نے دھرم نہیں چھوڑا تھا. بہت برا بھلا کہہ لیتی تو ہاتھ جوڑ کے بیٹھے رہتے, کہتے ماں جی میں مجبور, ماں جی میں مجبور. پھر اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا تو پھر اس کو 1 ٹکا اس وقت کی کرنسی تھی وہ اس کو پیش کرتے تو وہ قبول کر لیتی اور پھر کہتی جانا نا میں نے تمہارے لیے کھیر پکائی ہوئی ہے. پھر کھیر کھاتے اور آئے. سال ہا سال یہ معمول رہا کہ کافرہ ماں کی بھی جوتیاں کھاتے رہے, لگے اتنے بڑے مقام پہ تھے. تو ہم اپنی مسلمان ماں کو نہیں خوش کر سکتے. ماں تو چھوٹی سی بات کے اوپر خوش ہو, ذرا سا مسکرا دو, ذرا سی خیریت پوچھ لو, ذرا سا کوئی تحفہ, ذرا سی ٹانگیں دبا دو, تھوڑا سا کام کر. تو ماں کو راضی کرنا آسان ترین کام ہے. جو اپنی ماں کو بھی راضی نہیں کر سکتا وہ دجال سے زیادہ شکیل قلب ہے. اس کی نجات نہیں ہونی, یہ سمجھ لیں اچھی طرح. اس کی نجات کسی قیمت پہ نہیں ہونی. جو ماں کو خوش نہیں کر سکتا وہ اللہ کو کیسے خوش کرے گا. ماں تو سامنے موجود ہے اور اس کی خدمت کوئی مشکل نہیں ہے اور بڑی آسانی سے مان جانے والی. اسی طرح اللہ کریم بھی, اور اللہ نے پیمانہ اپنی محبت کا سمجھانے کے لیے ماں کو قرار دیا. کہا اللہ جو ہے وہ اپنی مخلوق سے, اپنے انسان سے, اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, اور بعضی جگہ آتا ہے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے. تو پیمانہ جو قرار دیا وہ تو ماں باپ کی خدمت ہے. اسی طرح قیاس کرے نیکی کے اوپر کہ ہر وقت حریص ہو آدمی نیکی کرنے کے اوپر, کہ کسی کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام, راستے سے پتھر کو ہٹا دینا, کسی کی اعادت کر دینا, مسکرا کے کسی کو سلام کر دینا, چھوٹے سے پیار سے دیکھ لینا, نیکی کے لیے حریص ہو اور جلدی کرنے والا ہو, اور گناہ سے حد المقدور بچنے والا ہو اور اس سے دور بھاگنے والا ہو, اور کلام جس میں جھوٹ کی آمیزش ہو اس سے بچے اور جھوٹ بالکل نہ بولے. اللہ حاضر قیاس سارے آپ لوگ سمجھدار ہیں. اس کے لیے ہے کہ ذکر کرے اور نیک لوگوں کے ساتھ, اہل اللہ کے ساتھ اختلاط رکھے. اپنی سوسائٹی اور اپنی مجلس اور اپنے ملنے جلنے والے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھے اور اس کو چیک کرے کیسے لوگوں کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہوں. جیسے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھے گا ویسا ہی ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اب تھوڑی دیر ذکر کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. 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 استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. 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 اللہم
صل علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وبارك 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 وسلم بس اب آنکھیں بند کر لیں اور زبان کو نہیں ہلانا اور دل میں اللہ کو پکارنا ہے اللہ 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 اللہ
اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلہ الطیبین والطاہرین واصحابہ مہدیین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وبارک۔
برحمتک یا ارحم